شریعت کی طرف سے مختلف جرائم کی جو سزائیں مقرر ہیں، مثلا زانی کو سنسار کرنا یا کوڑے مارنا، شراب پینے والے پر کوڑے لگانا، کتنے کوڑے لگائے جائیں گے، چور کا ہاتھ کاٹنا، انہیں حدود کہتے ہیں۔ اور وہ سزائیں جنہیں حاکم اپنی ثوابدید پر مقرر کرتا ہے انہیں تعزیر کہتے ہیں۔ مثلا آپ کے ملک کے اندر حکومت ہند کی طرف سے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں نمبر وار، تو وہ شرع کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے؟ بندوں کی طرف سے، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات ہند۔ کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات ہند۔ نمبر 1، اگر فلاں جرم کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے۔ نمبر 2، فلاں جرم کے ارتکاب کرنے والے کی سزا یہ ہے۔ نمبر شمار جس کو کہتے ہیں دفعہ نمبر 302، دفعہ نمبر 302، یہ قتل کی سزا اس میں بیان کی گئی ہے۔ دفعہ یعنی نمبر شمار 420، یہ 4 کا فارم نمبر ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن فارم نمبر 420 میں رہتا، دام بھی اوقات کر دیتا ہے۔ 419 کے بعد 421 آتا ہے، کیونکہ 420 کو لیتا ہی نہیں۔ ہاں، دھوکہ دھڑی، فریب ہی کی سزا جو ہے اس تعزیرات ہند کے اندر 420 نمبر پر بیان کی گئی۔ جیسے اب کسی فریبی کو کہہ دیا کرتے ہیں بڑا 420 ہے، بات آئی سمجھ نہیں؟ تو تعزیر کسے کہتے ہیں؟ وہ سزائیں جو حاکم اپنی ثوابدید پر متعین کرتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص مسلمانوں ہی کے خلاف جاسوسی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اسے قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جمہور علماء جس میں احناف اور شوافی دونوں داخل ہیں، ان کے نزدیک قتل نہیں بلکہ بس تعزیر ہے، یعنی حاکم اپنی ثوابدید پر سزا دے۔ جبکہ امام مالک کے نزدیک امام کو اختیار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ قتل کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ سمجھے؟ جمہور علماء کے نزدیک قتل کے علاوہ باقی جو بھی سزا مناسب سمجھے حاکم وہ دے سکتا ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک اختیار ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ سے ایک تفصیل بھی منقول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ جاسوس مسلم صاحب حیثیت اور اثر رسوخ والا ہے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ اگر وہ جاسوس مسلم صاحب حیثیت اور ذی حیت یعنی اثر رسوخ والا ہے اور نادانی میں اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس سے درگزر کیا جائے، جیسے حاتم ابن ابی بلتع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا۔ اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ کہ حاکم جو سزا مناسب سمجھے اس کو دے سکتا ہے، لیکن قتل کے علاوہ۔ واقعے کی تفصیل کل ہم نے بیان کر دی تھی۔ اس میں یہ اخبر عبید اللہ جو ابی رافع وکان قاتلا لعلی بن ابی طالب، عبید اللہ ابن ابو رافع جو حضرت علی ابن ابی طالب کے منشی تھے۔ قاتل سن رہا
ہاں منشی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو بھیجا، فقال اور فرمایا انطلقوا چلتے جاؤ یہاں تک کہ روضہ خاک پہنچ جاؤ۔ یہ مدینہ سے چند منزل کے بعد مکہ کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ کا نام ہے۔ چلتے رہو یہاں تک کہ روضہ خاک پہنچ جاؤ۔ فإن بها ضعينة معها کتاب، تو وہاں تمہیں ایک اونٹنی سوار عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا، فخذوہ وہ خط اس سے لے لینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں فانطلقنا ہم لوگ چل پڑے، درا حالے کی تتعادى بنا خیلنا، عدا یادو ادون دوڑنا، اسی سے باب تفاعل تعادى یتعادى، درا حالے کی دوڑائے لے جا رہے تھے ہم کو ہمارے گھوڑے، درا حالے کی دوڑائے لے جا رہے تھے ہم کو ہمارے گھوڑے، یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے روضہ خاک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے مطابق واقعی ہم نے پایا اس اونٹنی سوار عورت کو۔ فقلنا ہم نے کہا حلومی کتاب خط لا، قالت ما عندی من کتاب، وہ بولی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی فرماتے فقلت میں نے کہا لتخرجن الکتاب او لنلقین الثیاب، تو خط نکال کر کے دے دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتاریں گے تلاشی کے لیے، اور کچھ کرنے کے لیے تو ہاں تو خط نکال کر دے دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتاریں گے۔ فأخرجته من اقاصیہا، چانچہ اس نے خط نکال کر دیا اپنے بال کے جوڑے میں سے، چوٹی میں سے۔ فأتینا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ خط لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا من حاتم بن ابی بلتعہ الی ناس من المشرکین، تو وہ خط حاتم بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں کے نام تھا، یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں وہ مشرکین مکہ کو بتا رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ فقال آپ نے پوچھا ما ھذا یا حاتم یہ کیا تم نے کیا؟ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول لا تعجل علیہ، کوئی فیصلہ میرے متعلق کوئی فیصلہ کرنے میں آپ جلدی نہ فرمائیں، پہلے میری بات سن لیں۔ فإنی كنت امرأ ملتقا من قریش، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص جو قریش کا حلیف، ولم اکن من انفسها، اور میں قریش میں سے نہیں، وَإِنَّ قُرَيْشًا، اور یہ قریش جو آپ کے صحابہ ہیں، لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ، ان کی خاندان قریش میں رشتہ داریاں، یَحْمُونَ بِهَا أَهْلِهِمْ بِمَکہ، جس کی وجہ سے وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں ان کے گھر والوں کی مکہ میں۔ تو میں تو وہاں کوئی میرا وہاں کوئی نسب نہیں، بس میں ان کا ایک حلیف تھا، ان کے درمیان رہتا تھا، اور آپ کے صحابہ جو قریش ہیں مکہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، کہ ان کے جو اجداد تاریخ یا گھر کے لوگ وہاں مکہ میں رہ گئے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں، رشتہ داری کا، اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَأَحْبَبْتُ إِسْبَاطًا ذَلِكَ، تو جب یہ بات مجھے حاصل نہیں اس باطنی ذالک،
یہ بات یعنی مکہ والوں کے ساتھ نسب یا رشتہ مجھ سے فوت ہے، احببت ان اتخذ فیہم یدا، تو میں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان رکھ دوں، یعملون قرابتی بہا، جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں۔ واللہ یا رسول اللہ ما کان بی کفر ولا اختلاف، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، نہ میرے اندر کفر ہے اور نہ اختلاف، بس اسی مسئلہ سے میں نے یہ خط لکھا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حاتم نے تم سے سچی بات کہی ہے۔ فقال عمر، حضرت عمر بولے دعنی، مجھے چھوڑیے، کوئی آپ کو پکڑے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ مجھے روکیے نہیں، اجازت دیجیے، دعنی، مجھے چھوڑیے، اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد شہد بدر، یہ حاتم بدر میں شہید ہوئے ہیں، وما یدریک، اور تمہیں کیا خبر، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ شرکائے بدر پر اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ متوجہ ہوا ہے۔ فقال، اور کہہ دیا اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی چاہے کرو، فقد غفرت لکم، میں تم کو بخش چکا ہوں۔ لعل اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں لعل ترجی کے لیے نہیں ہوتا، سمجھے، بلکہ یقین کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی وجہ سے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ شہدائے بدر کو بخش چکے ہیں۔ اب اس پر جو ہے ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر کے متعلق کہہ دیا کہ میں بخش چکا ہوں، تو یہ تو قصہ حاتم نے ابھی بلقاء کا بدر کے 6 سال بعد فتح مکہ سے پہلے کا ہے، یہ تھوڑے کہا کہ آئندہ بھی میں بخشتا رہوں گا۔ قد غفرت لکم ماضی کا صیغہ ہے کہ میں بخش چکا ہوں، لیکن آگے بھی 6 سال بعد بھی بخشتے رہیں گے، یہ تو اس میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اہل بدر پر متوجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ ایک بار متوجہ ہو چکا ہے تو یہی امید ہے کہ آئندہ بھی وہ رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ رہے گا، اس لیے کہ وعیدات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو اختیار۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، من وعدہ اللہ علی عمل ثوابا وہو منجزہ لہ، من وعدہ اللہ علی عمل ثوابا وہو منجزہ لہ، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عمل پر ثواب کا وعدہ کیا ہے تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وَمَنْ أَوْعَدَهُ عَلَيْهِ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِلَافِ، اور اگر کسی کو کسی عمل پر عقاب اور سزا کی دھمکی دی ہے تو اس دھمکی کو نافذ کرنا ضروری نہیں، فَهُوَ بِالْخِلَافِ، اسے اختیار ہے، ان شاء عذبہ و ان شاء غفر، اگر عذاب دینا چاہے گا تو عذاب دے گا، اور اگر مغفرت کرنا چاہے گا تو مغفرت فرما دے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اے معلومات سی تم یہ اباحت ذنوب کے لیے کہ چاہے جو گناہ کرو،
محض شرکائے بدر کی تشریف اور تکریم مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت عنایت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہے. دوسری حدیث میں اس روایت کا اصطلاح بیان کیا ہے. اس میں انطلق حاتب فكتب الى آل مكة ان محمدا قد سار اليكم وقال فيه قالت ما معي من كتاب فأنسناها. یعنی اوپر روایت میں تھا اس عورت میں کیا تھا, ما عندي من كتاب فقلت لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب. اور یہاں اس روایت میں لفظ ہے کہ ما معي من کتاب فألقناها. جب اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خطوط نہیں ہے تو میں نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا. فما وجدنا معها کتابا فقال علی والذی یحلف به, قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے, لأقتلنکی او لتخرجن الکتاب, ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے یا پھر کہ تو خط نکال کر کے دے دے. فساق الحدیث. تو بخاری کی ایک روایت کے اندر ان محمد قد سار الیکم کے بجائے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل ویسیر کالسیل. اور ایک اور روایت میں بخاری کی ایک اور روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ فواللہ لو جاءکم وحدہ نصرہ اللہ علیکم. فواللہ لو جاءکم وحدہ, ویسے تو بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں, لیکن میرے یقین ہے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تنہا بھی تم لوگوں پر چڑھائی کریں گے تو تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد فرمائے گا اور اپنے رسول کو تمہارے اوپر غالب کرے گا. فانظروا لانفسکم, لہذا تم اپنے بارے میں سوچ لو. والسلام. تو اس خط میں بھی اپنے ایمان کامل کا اظہار ہے کہ لشکر کیا تنہا اگر وہ چڑھائی کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے غالب فرمائے گا. پڑھو. گھڑی تو یہاں اچھا ہوگی. ایک شرابی نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا تو سنبھال نہیں پایا, گر گئی, نالی میں پڑا ہوا. تو کہتا یہ میں نے سلکی والی, دن میں سڑک بیچ میں کر دیتے ہیں, رات کو نالی میں کر دیتے ہیں. تو تم لوگ بھی ہو, کل گھر یہاں تھی آج وہاں کر دی. دارالاسلام کا کافر باشندہ, یعنی وہ کافر جس کو دارالاسلام کی نیشنلٹی حاصل ہے, وہاں کا شہری, اسے کیا کہتے ہیں؟ ذمی. اور دارالحرب کے کافر باشندہ کو حربی. اور دارالحرب کا وہ کافر باشندہ جو کچھ دن کے واسطے
ویزا اور امان لے کر کے دارالاسلام میں آیا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حربی مستعمل. تو 3 قسمیں ہو گئی شہریت کے اعتبار سے. شہریت کے اعتبار سے کافر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 جو دارالاسلام ہی کا شہری ہے، یہیں کا باشندہ، اس کا آدھار کارڈ یہیں بنا ہوا ہے. سمجھ لیں، اس کا آدھار کارڈ یہیں بنا ہوا ہے. اب تو بیت الخلا جانے کے لیے بھی آدھار کارڈ اسے کہتے ہیں ذمی. اور جو دارالحرب کا اصلی باشندہ ہے اسے کہتے ہیں حربی. اور اگر ہے تو وہ حربی لیکن کچھ دن کے واسطے امان لے کر کے دارالاسلام آیا ہوا ہے تجارت وغیرہ کی غرض سے یا مہمانی میں، رشتہ داری میں، تو اسے کہتے ہیں حربی مستعمل. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذمی جو دارالاسلام کا کافر باشندہ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرے اور ان کی باتیں راستی وہ اہل حق کو پہنچائے، تو کیا اس سے جو ہے انتقاض عہد ہو جاتا ہے؟ عہد اور ذمہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جمہور کے نزدیک انتقاض عہد نہیں ہوتا، یعنی ذمہ ختم نہیں ہوتا، وہ ذمہ ہی ہے. اس کی جان مال سے تعلق کرنا درست نہیں. ہاں حاکم تعزیر کرے گا جو سزا مناسب سمجھے گا. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انتقاض عہد ہو جاتا ہے، اب وہ ذمہ نہیں رہا، اور ذمہ ہونے کی وجہ سے جان مال کی حفاظت کا جو حق حاصل تھا اب وہ حق اس کا ختم ہو گیا، اس کو قتل کرنا جائز. یہ حدیث ہے فرات ابن حیان، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا. کاہے وکان عینن یہ ابی سفیان، وہ کفار مکہ کے سردار ابو سفیان کے جاسوس پکڑے گئے تھے. وکان حلیفا لرجل، اچھا ابو سفیان کفار مکہ کے سردار، وہ تو حربی ہوئے نا، تو ان کا جاسوس کیا ہوا؟ وہ بھی حربی ہوا، اور جاسوس حربی کو بالاتفاق قتل کرنا جائے. بات آ رہی سمجھو بھائی، مدینہ میں تو اسلامی حکومت قائم تھی، اور اس زمانے کے اندر مکہ کیا تھا؟ مدینہ دارالاسلام تھا، تو مکہ کیا تھا؟ وہ دارالحرب تھا. جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا اس وقت تک وہ دارالحرب تھا. تو ابو سفیان حربی تھے، تو ان کا جاسوس کیا تھا؟ وہ بھی حربی تھا، اور جاسوس حربی کو قتل کرنا بالاتفاق جائز ہے. تو اللہ کو فرات ابن حیان خود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا. درحال کہ وہ ابو سفیان کے جاسوس تھے. وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اور ایک انصاری شخص کے حلیف بھی تھے. فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے. فقال، تو کہا انی مسلم، میں مسلمان ہوں. فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ، تو ایک انصاری آدمی نے کہا اللہ کے رسول انہ یقول انی مسلم، یہ فرات ابن حیان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. جب یہ سنا تو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم تو ظاہر کو دیکھنے کے اور ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منکم رجالا نکلھم الی ایمان، بے شک تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم ان کے ایمان کے سپرد کرتے ہیں. کیا مطلب؟
یعنی ہم اس کے ایمان کو معتبر مانتے ہیں جب وہ کہہ رہا ہے، اور انہیں میں سے فرات ابن حیان بھی ہے، تو ان سے چھوڑ دیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو سفیان حربی ہیں تو ان کے جاسوس فرات ابن حیان بھی حربی ہیں، تو اس باب کے تحت یہ حدیث لانا یا اس حدیث کے لیے یہ باب فی جاسوس ذمی قائم کرنا، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو جاسوس حربی ہوئے نا، جاسوس ذمی کہاں۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا باب باندھا ہے، باب الحربی اذا دخل دار الاسلام بغیر امان، الحربی اذا دخل دار الاسلام بغیر امان، یہ باب قائم کر کے پھر یہ حدیث لائے، اس پر کوئی اشکال نہیں کہ واقعی فرات ابن حیان تو حربی تھے۔ پھر جاسوس ذمی کے تحت اس حدیث کو کیوں لائے اور فرات ابن حیان کا واقعہ اس قرآن کے تحت ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی حدیث میں یہ بھی ہے وَكَانَ حَلِفًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، وہ انصار میں سے، انصار مدینہ میں سے ایک صاحب کے وہ حلیف تھے، بس اس کی وجہ سے ان کو ذمہ مان لیا گیا۔ اور یہ تعبیر محض ترجمۃ الباب سے مطابقت کے لیے، تاکہ حدیث ترجمۃ الباب یعنی عنوان کے مطابق ہو جائے کہ عنوان جاسوس ذمی کا ہے تو ان کو بھی جاسوس ذمی اس معنی کر کے مان لیا گیا کہ تھے تو وہ حربی لیکن انصار مدینہ میں سے ایک شخص کے حلیف تھے، اس وجہ سے ان کو ذمی۔ باب فی جاسوس المستعمل، اس باب کے تحت ایک ہی واقعے کے متعلق دو حدیثیں لائیں، واقعہ ایک ہی ہے، ایک ہی واقعے کے تحت دو حدیثیں لائے ہیں، پہلی حدیث مجمل ہے، دوسری مفصل ہے، پہلی مختصر ہے، دوسری طویل ہے۔ سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین وهو فی سفر، یہ غزوہ حنین کے موقع پر واقعہ ہے، جاتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، غزوہ حنین کے لیے جاتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، اسی کا بیان ہے۔ تو سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مشرک جاسوس آیا جبکہ آپ حنین کے سفر پر تھے، فجلس عند اصحابہ، تو وہ آپ کے صحابہ کے پاس بیٹھا، ثم انصلى، ادھر ادھر دیکھ کر پھر وہاں سے سرک لیا۔ تو اب سمجھ میں آیا کیا یہ تو جاسوس تھا، پہلے ایسے سمجھے کہ عام آدمی ہے، دیکھا تو لوگ بیٹھے آ کر بیٹھ گیا ہوگا، لیکن وہ تھوڑی دیر بیٹھا اور اس نے لشکر کو دیکھا، سواریوں وغیرہ پر نظر ڈالی، اور اس کے بعد جو ہے لوگ باتوں میں لگے اور چپکے سے سرک لیا، تو اس طرح اس کو جانے سے شبہ پیدا ہوا، یہ تو کوئی جاسوس ہے، آیا تھا جائزہ لینے کے لیے لشکر کی تعداد کا اور ان کے سامان کا۔
ثم صلى. فقال، تو انسلال کا معنی سمجھے، تسلل، چپکے سے کھسک لینا، سرک لینا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑو، فاقتلوه، اسے قتل کرو. قال، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں فسبقتهم الیہ، اور لوگوں سے پہلے میں اس جاسوس کی طرف چلا. فقتلته، اور میں نے اس کو قتل کر دیا. واخذت سلبه، اور اس کا ساز و سامان لے لیا. مقتول کے جو ساز و سامان، اس کے بدن کے کپڑے، ہتھیار وغیرہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو سلبتے ہیں. اور میں نے لے لیا، یعنی اس کا سامان سب اٹھا لیا، لے کر آیا. فنفلنی ایاہ، تو نبی علیہ السلام نے اس مقتول کا سلب اور سامان مجھ کو دے دیا. تنفیر، مجاہد کا مال غنیمت میں جتنا حصہ بیٹھتا ہے، امیر اس سے زائد اس کو دے دے تو اس کو تنفیر کہتے ہیں. نافلۃ الحق، مجاہد کا مال غنیمت میں جتنا، ہر مجاہد کا مال غنیمت میں جتنا حصہ بیٹھتا ہے، اگر امیر، اب ظاہر بات ہے اس وقت تو امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اگر امیر جو ہے کسی مجاہد کو اس کے کسی خصوصی کارنامے کی وجہ سے ہمت افزائی کے طور پر مزید دے دے تو وہ مزید دینا تنفیل کہلاتا ہے. یہ تو روایت مختصر ہوئی. آگے مفصل روایت کیا ہے؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا قبیلے حوازن سے. حنین جاتے ہوئے راستے میں جس قبیلے سے سابقہ پڑا وہ قبیلہ حوازن کہلاتا ہے. سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ فبینما نحن نتضحی، تو جس وقت ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، وعامتنا مشاۃ، اور ہم میں سے اکثر لوگ پیدل تھے، ان کے پاس سواری نہیں تھی. وفینا ضعفۃ، عین کے فتح کے ساتھ، ضعیف کی جمع، ضعیف کی جمع، اور ہم میں بہت سے کمزور لوگ بھی تھے. یا ضعفۃ، عین کے سکون کے ساتھ، اور ہم میں ضعف تھا. اذ جاء رجل علی جمل احمر، کہ اچانک ایک آدمی آیا سرخ اونٹ پر سوار ہو کر. فانتزع تلقا من حقب البعیر، پس اس نے نکالا چمڑے کا تسمہ، چمڑے کی پتلی پٹی اسے تسمہ کہتے ہیں، رسی کہہ لیجیے، رسی سے کام لیا جاتا ہے. اس نے نکالا ایک چمڑے کا تسمہ اونٹ کی تہی گاہ سے، اونٹ کی کمر کے پاس تھیلا ہوتا ہے، اس میں اس طریقے کی ضروری چیزیں رکھ لیتے ہیں. نکالا اس نے چمڑے کا تسمہ اونٹ کی تہی گاہ سے. فقید به جمله، اس سے اپنے اونٹ کو باندھا. ثم جاء یتغدی مع القوم، پھر وہ بغیر بلائے آیا لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے، بیٹھ گیا، کھانے لگا. اور کھانے کے دوران ادھر ادھر چکر مکر دیکھتا بھی رہا. فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهره، تو جب اس نے دیکھا لوگوں کے کمزور حالت کو اور ان کے سواریوں کے کم ہونے کو، خرج یعدو الی جمل، تو وہ چلا دوڑتے ہوئے اپنے اونٹ کی طرف.
فَأَطْلَقَهُ اور اس کو کھولا، ثُمَّ أَنَاخَهُ پھر اسے بٹھایا سوار ہونے کے لیے، فَقَعَدَ عَلَيْهِ اس کے اوپر بیٹھ گیا، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ پھر وہ نکلا درا حالے کی ایڑ لگا کر کے اس کو دوڑانے لگا۔ یہاں پر پھر وہ نکلا درا حالے کی ایڑ لگا لگا کر اس کو دوڑانے لگا۔ اب سب کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہے جاسوسی کرنے آیا تھا۔ وَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ نَاقَةٍ وَرْقَاءَ اور اس کا پیچھا کیا بنو اسلم کے ایک شخص نے ایک اونٹنی پر، اس کا پیچھا، اس آدمی کا پیچھا کیا بنو اسلم کے ایک آدمی نے اپنی ایک اونٹنی پر، یا امثل ظاہر القوم جو تم لوگوں کی سواریوں میں سب سے اچھی تھی۔ سلمان بن اکوع کہتے ہیں فَخَرَجْتُ أَعْدُو میں بھی دوڑنے لگا، آدھا یادو ادو میں بھی دوڑنے لگا۔ فَأَدْرَكْتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرَثِ الْجَبَلِ اب وہ منظر بیان کر رہے ہیں کہ صورت کیا ہے۔ یہ سلمان بن اکوع جو ہے دوڑ میں بہت مشہور تھے، سوار بھی جو ہے ان کے پیچھے رہ جاتا تھا، اتنا تیز دوڑتے تھے۔ اب وہ جو سرخ اونٹ والا جاسوس آیا تھا اس کا اونٹ یہاں، اور وہ قبیلے اسلم کے جس آدمی نے پیچھا کیا تھا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بالکل اس کے قریب پہنچ گئے۔ اس اونٹنی کا سر جو ہے وہ بھاگے ہوئے مشرک کے اونٹ کے سورین کے قریب، اور سلمان بن اکوع دوڑتے ہوئے پہنچ گئے کس کے؟ اس بنو اسلم کے اونٹنی کے سورین کے پاس۔ پھر سلمان بن اکوع نے ایک اور جست لگائی، چھلانگ ماری تو پہنچ گئے اس مشرک کے سرخ اونٹ کے سورین کے پاس۔ پھر ایک چھلانگ لگائی تو ایک دم آگے نکل گئے اور اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ وہی منظر بیان کر رہے ہیں۔ فَأَدْرَكْتُهُ میں اس کے پاس پہنچ گیا درا حالے کی اس اسلمی شخص کے ناقہ کا سر اس مشرک کے جمل احمر کے سورین کے پاس تھا، اور میں اس اسلمی شخص کی ناقہ کے سورین کے پاس۔ ثم تقدمت پھر میں آگے بڑھا، حتیٰ كنت عند ورث الجمل یہاں تک کہ میں پہنچ گیا جمل احمر کی سورین کے پاس۔ ثم تقدمت پھر میں نے چھلانگ لگائی، حتیٰ اخذت بختام الجمل یہاں تک کہ جمل احمر کی نکیل پکڑ لی۔ وَأَنَقْتُ اس جمل کو ایک اونٹ کو بٹھا دیا۔ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ بِالْأَرْضِ تو جب اونٹ نے اپنا زمین پر رکھا، اخْتَرَقْتُ سَيْفِي میں نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی، فَعَضَدُ رَأْسَهُ اور اس کے سر پر ماری، فَنَظَرَ وہ اونٹ پر سے گر گیا، فَجِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا أَقُودُهَا تو میں اس کی سواری کو اور اس پر لدے ہوئے ساز و سامان کو کھینچتے ہوئے لایا۔ فاستقبلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس تو میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے ساتھ۔ فقال اور پوچھا من قتل الرجل اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ فقالوا سلمة بن الاکوع تو لوگوں نے بتلا کہ سلمان بن اکوع نے۔ فقال تو آپ نے فرمایا لہو کلہ اجمع ان کے واسطے یعنی سلمان بن اکوع کے واسطے اس مقتول کا سارا ساز و سامان ہے۔ قال حاضر حاضر لفظ بھاشا دیکھیے لڑائی کے دوران کوئی بھی مسلمان مجاہد
کسی کافر کو قتل کرے جس وقت لڑائی ہو رہی ہے، تو جو کچھ اس کافر مقتول کا ساز و سامان ہے وہ غنیمت کے اندر اکٹھا ہوگا. سمجھے؟ جب تقسیم ہوگا سب کو حصہ ملے گا. ہاں، لڑائی سے ہٹ کر الگ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس صورت میں یہ حکم ہے کہ اس مقتول کافر کا جو کچھ ساز و سامان ہوگا اس قاتل کو ملے گا. یہاں بھی یہی صورت ہے نا. میدان جنگ میں اگر مسلمان جو ہے لڑائی کے دوران کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو اس کافر کا جو بھی ساز و سامان حاصل ہوگا وہ تو غنیمت میں اکٹھا ہوگا. جب تقسیم ہوگا سب کو حصہ ملے گا. لیکن میدان جنگ سے ہٹ کر کہیں پر اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہے من قتل قتیلا فلہ سلب. اب رہی یہ بات کہ مقتول کا سلب قاتل کو ہر حال میں ملے گا یا اس وقت جبکہ امام نے پہلے کہہ دیا. یہ ہے کہ من قتل قتیلا فلہ سلب یا من قتلہ فلہ سلب. اس شخص کو جو قتل کرے اس کے لیے اس کا سلب ہے. اس میں اختلاف ہے. بعد میں یہ شرط لگائی کہ اگر پہلے سے امیر لشکر نے کسی کافر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہو کہ اس کو جو قتل کر دے تو اس کا سارا ساز و سامان اس کے لیے تب تو ملے گا، اور اگر پہلے سے نہیں کہا ہے تو نہیں ملے گا. جبکہ بعض لوگوں نے اس حکم کو عام رکھا ہے کہ امیر نے پہلے سے کہا ہو یا چاہے نہ کہا ہو، میدان جنگ سے ہٹ کر اگر کسی مسلمان نے کسی کافر مہاجر کو قتل کیا تو اس مقتول کا ساز و سامان اس مسلم قاتل کو ملے گا. آج یہاں سبق ہے؟ نہیں، کل بھی ایک دو دن. اچھا، ایک دو دن 3 دن کہہ رہے ہیں کہ ارے میرے کو کل بدھ ہے، پرسوں جمعرات ہے. جمعرات کو بھی پڑھو گے.